تو جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کا جو زمانہ اقدس ہے، اس وقت عرب جو ہے سب سے بڑی چیز جو عرب میں پائی جاتی تھی وہ شاعری پائی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑے فصاحت کے مالک تھے اہل عرب۔ اب تو عربوں میں وہ صلاحیتیں نہیں رہیں، اس دور میں جو عرب تھے یہ بڑی فصاحت کے لحاظ سے بڑے جو ہے وہ اپنے اندر مہارت رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کسی کا حال پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے، یا کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں باتوں میں، تو عرب اس طرح بیان نہیں کرتے تھے۔ عرب اشعار میں حال پوچھتے تھے، شعر کہتے اور شعر میں حال پوچھتے، اور کسی کی تعریف کرنی ہوتی تو اشعار میں تعریف کرتے۔ اس دور میں زمانہ جاہلیت میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی جاتی، تو جنگوں میں جو بزدل لوگ کھڑے ہوتے تو اہل عرب کے اندر یہ مہارت تھی، یہ شعر پڑھتے اور نامردوں کو مرد بنا دیتے تھے، بزدلوں کو بہادر بنا دیتے تھے۔ کس سے؟ اپنی شاعری سے۔ اس قدر جو ہے ان کو مہارت حاصل تھی اپنی شاعری کے اندر، اور وہ پوری دنیا کو، عرب کے علاوہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے یہ تو ساری دنیا گونگی ہے، حقیقت میں جو بولنے والے لوگ ہیں وہ تو ہم ہیں۔ زبان دانی اہل عرب کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ خاصہ تھا۔ تو اس طرح کے حالات میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ چونکہ وہ ہر بات پہ شعر کہہ رہے ہیں، بہت بڑا کوئی کنجوس آدمی بھی اگر ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو وہ اس قدر اعلیٰ خوبصورتی شاعری کرتے کہ اس کنجوس آدمی کے جیب میں جو کچھ ہوتا وہ شعروں کے ذریعے سے نکلوا لیتے تھے۔ اتنی مہارت تھی ان کو، بزدلوں کو مرد بنا دیتے، بہادر بنا دیتے، اور جنگوں کا وہ جو ہے وہ شاعری کر کے پاسا پلٹ دیتے، اس قدر مہارت تھی۔ تو اس دوران قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے اہل عرب کے اندر، تو اہل عرب جو بڑے بڑے فصحاء تھے اور بڑی بڑی زبان دانی کی مہارت رکھتے تھے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ کون سی صورت کے سامنے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج ناروے ہو یا سویڈن ہو یا دیگر دنیا کی جو ہے وہ تنظیمیں یا ملک ہوں یا لوگ ہوں جو اسلام کی مخالفت اپنے دلوں میں پال رہے ہیں، اس دور میں جو زبان دانی کی مہارت رکھتے تھے قرآن مجید کا تو وہ نہیں نقصان کر سکے، آج کے یہ اندھے قرآن مجید کا نقصان کیسے کر سکتے؟ وہ 3 لفظوں کے سامنے بے بس ہے، جو اپنی شاعری میں، زبان دانی میں پوری دنیا کے اوپر فوقیت رکھتے تھے، وہ قرآن مجید کی 3 آیات کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور بار بار اس صورت کو پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کلام کیسا کلام ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اہل عرب نے ستایا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یقولون افترا علی اللہ کاذبا، کہ یہ جو کلام پڑھتے ہیں یہ تو کوئی ان کا پیچھے کوئی ساتھی ہے، وہ ان کو کلام بنا کے دیتا ہے۔ بعض نے کہا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، بعض نے کہا یہ کہانیاں ہیں، یہ جو ہے وہ کاہن ہیں جو کہانیاں سناتے ہیں، اگلوں کے قصے اور پچھلوں کے قصے۔ جب طرح طرح کے اعتراض کیے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم سارے جمع ہو جاؤ، قل لما ان اجتمعت الانس والجن، کہ تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں، ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تم جو کہتے ہو نا کہ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اپنی طرف سے جو ہے وہ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو پھر تم ایسے کرو ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تم اس جیسا ایک قرآن لے آؤ، اس جیسا ایک قرآن لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے۔ پھر قرآن مجید نے دوسرا چیلنج کیا بعشر سور من مثلہ، یہ جو 6666 آیات تم نہیں لا سکتے، اور قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ تم نہیں لا سکتے، پورا قرآن مجید نہیں لا سکتے، بعشر سور من مثلہ، صرف 10 صورتیں لے آؤ، قرآن مجید کی جیسی کوئی 10 صورتیں ہی بنا کے لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، صرف ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ اور کتنے سال جو ہے وہ سورہ کوثر جو ہے کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکی رہی ہے، کوئی اس کلام کا جو ہے وہ جواب نہیں لا سکا۔ بعض پھر سب نے جمع ہو کے یہی کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔
یہ قرآن مجید کا حسن ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں، 1500 سال ہو چکے ہیں اس کرۂ ارض پر۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، انجیل کو نازل فرمایا، زبور کو نازل فرمایا، دیگر آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، لیکن کوئی صحیفہ اور کوئی کتاب ایک صدی تک بھی اپنی اصل کو قائم نہیں رکھ سکی۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ پوری دنیا مخالفت میں کھڑی ہو گئی، لیکن 1500 سالوں میں قرآن مجید کا کوئی ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ 1500 سال ہو گئے، کبھی آگ لگا رہے ہیں اور کبھی جو ہے نعوذ باللہ اس کے صفوں کو پھاڑ رہے ہیں۔ یہ بزدلوں کی علامت ہوتی ہے، یہ جھوٹوں کی علامت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ وزٹ کر کے دیکھیں، کوئی مسلمان ملک جو ہے کسی غیر مسلم قوم پہ ظلم نہیں کر رہا۔ کسی پوری تاریخ اسلام میں پڑھ کے دیکھیں، کسی مسلم ریاست نے کسی غیر مسلم ریاست پہ ظلم نہیں کیا۔ یہاں وہاں پر رہنے والے غیر مسلموں کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہمارے ہاں کتنے عیسائی رہ رہے ہیں، کتنے ہندو رہ رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کتنے جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ اقلیتیں رہ رہی ہیں، لیکن ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہ انفرادی طور پہ پہنچایا ہے اور نہ ہی ریاستی طور پر پہنچایا ہے۔ پوری دنیا کا آپ وزٹ کریں، کون ظلم کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر؟ اسرائیل کو دیکھیں، وہ فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے۔ ہندوستان کو دیکھیں، وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ برما نے مسلمانوں پر ظلم کیے، اور چیچنیا کے اندر ایک وقت میں مسلمانوں پر ظلم ہوئے۔ شام اور لبنان اور مصر اور یمن کے اندر امریکہ نے مسلمانوں کو شہید کیا، اور افغانستان کے اندر کتنی لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن کسی مسلمان ریاست نے اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کے اوپر جو ہے ظلم نہیں توڑے اور ان کے اوپر ظلم نہیں ڈھائے، اس لیے کہ یہ سچے دین کی علامت ہے۔ سچے لوگ نہ کبھی بہتان تراشی کرتے ہیں، نہ کسی مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، یہ جھوٹوں کی علامت ہے جو مسلمانوں کے مذہب کو جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ 1500 سالوں سے نہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ قیامت تک کامیاب ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم کلام ہے۔ یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس حوالے سے، وگرنہ 1500 سالوں میں انہوں نے کیا نقصان کیا قرآن مجید کا۔ اور ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، اگرچہ جو ہے وہ دیگر مذاہب میں اپنی اصلی حالت میں ان کی تعلیمات موجود نہیں۔ انجیل کے کئی جو ہے وہ نسخے بن گئے، تورات کے کئی نسخے جو ہے وہ اس وقت مختلف چرچ گھروں میں موجود ہے۔ آپ کے قریب میں ہندوستان ہے، کبھی آپ ان کے خداؤں کی تعداد گنے، 35 لاکھ سے تجاوز ان کے خداؤں کی تعداد ہے۔ 35 لاکھ ان کی جو دیویاں ہیں اور ان کے جو دیوتا ہیں، ان کی تعداد 35 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن کسی مسلمان نے ان کے مذہب کے اوپر جو ہے وہ توہین کے لیے زبان کو کھولا ہے؟ ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے، اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ جن کے 35 جو ہے وہ حضور کے ایک حدیث مبارکہ تھی، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ ہمیشہ ایک طرف رہے گا، اور اس وقت جتنے بھی کفر ہوں گے وہ اسلام کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ کفر ملت واحد بن جائے گا اور وہ اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے، یہودیوں نے جو ہے وہ ایسے بغلیں بجائیں، کہا یہ چھوٹے سے چند ایک لوگوں پر مشتمل جماعت، یہ کیا سمجھتے ہیں کفر ان کے خلاف متحد ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام کی وہ بات آج معاشرے میں جو ہے وہ سچی ثابت ہوتی دیکھی جا رہی ہے۔ پورا کفر اسلام کو مٹانے کے چکر میں ہے، لیکن وہ اسلام کو مٹا نہیں پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔